السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے 20 پارے الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ آج کی کلاس میں ہم 21واں پارہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ آج ہم جس پارے کا آغاز کر رہے ہیں 21 پارہ، اس کا نام ہے اتلو ما اوحی۔ یہ پارہ اتنا خاص ہے، یہ پارہ ہمیں زندگی کے وہ گر سکھاتا ہے جس سے ہم اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے دل کی گہرائیوں سے اور دل کو صاف کر کے اس پارے کو سمجھیے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے گھر کو اور اپنی نسلوں کو بھی بدل سکیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارے میں ہم نے سورۃ العنکبوت جو ہے یہ سٹارٹ کی تھی، اور اس پارہ میں وہی چل رہی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 میں پہلا پوائنٹ اگر ہم اس پارے کا لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بحث و مباحثے کا اخلاق ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں گفتگو کا انداز سکھا رہے ہیں کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ گفتگو کے ذریعے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ خاموش بیٹھا انسان اور بولتا ہوا انسان، اس میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو بدتمیزی یا غصے کی بجائے دلیل اور اخلاق سے بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا گھر کی بحث ہو، ہمارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا ہماری بات سننے پر مجبور ہو جائے، نہ کہ ہم سے دور بھاگے۔ چاہے کوئی برا ہی کر رہا ہے، چاہے کوئی بدتمیزی کر رہا ہو آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے اخلاق کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ اگلا انسان بعد میں ایک دفعہ سوچے ضرور کہ دیکھو میں نے کیا کیا اور اس نے پھر بھی اتنی نرمی سے بات کی، اتنے اچھے انداز سے بات کی۔ یہ آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز اور اخلاق کی ہوتا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں دوسروں کو کہ ہاں فلاں وقت میں اس طرح بھی کسی نے رویہ کیا اور اس انسان کا رویہ اور اخلاق یہی رہا تھا۔ تو آج سب سے پہلے اس پارہ کی پہلی آیت کے مطابق اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئیں کہ ہم نے پیار سے، اخلاق سے بات کرنی ہے، چاہے کوئی جتنا ہی ہمارے خلاف ہو جائے، جتنا ہی برا ہو جائے۔ ہر انسان اپنا آئینہ خود دکھاتا ہے۔ اگر سامنے والا غلط بھی ہے تو آپ ثابت کریں کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عارضی مسافر خانہ ہے یہ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کچھ نہیں مگر کھیل اور تماشا ہے، اور اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں اور کسی ہوٹل وغیرہ میں کسی جگہ پر رکتے ہیں تو کیا ہم وہاں کی دیواروں پر پینٹنگ شینٹنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صبح ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں ہم بس ایک دن کے لیے رکے ہیں اپنے مقصد کے لیے، پر آگے ہم نے نکلنا ہے، ہمارا کام یہاں کی رہائش نہیں ہے۔ تو یہ دنیا بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ ہم یہاں چیزیں جمع کرنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر تو یہاں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے، اس آیت پر عمل کر لے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا میں ہمیں جتنا شوق ہے نا دنیا کی چیزیں بنانے کا، اچھے اچھے عالیشان کروڑوں کے گھر بنانے کا، تو ہم سوچیں کہ یہی وہ کروڑوں کی قیمت اگر ہم اللہ کی راہ میں لگائیں تو شاید آخرت کے محلات ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ پیچھے ہم نے پارہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جو ہے وہ خرید دیے جنت کے بدلے میں، لیکن آج کا انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ جس انداز سے پراپرٹی، جس انداز سے گھر، جس انداز سے اپنا ساز و سامان بنا رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ چند سال دنیا میں رہے گا۔ بالفرض 50 سال، 60 سال، 80 سال بھی لگا لیں زندگی ہے، اس کی آدھی زندگی تو سوتے میں گزر جانی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو سونے میں گزر جاتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ 20 سال بچپن والے گزر گئے، آخری 10، 12 سال، 20 سال تقریباً یہ بڑھاپے میں چلے گئے۔ تو درمیان میں یہ چند ایک سال کے لیے اتنی محنت، اتنا غرور، اتنا تکبر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کی مثال سمجھا رہے ہیں کہ اس میں دل مت لگاؤ، یہ تمہارا ایک ایسا ہے جیسے رینٹ پہ لیا ہوا گھر ہوتا ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آخرت ہی حقیقی گھر ہے، ہمیں اس کا انتظار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے۔ ایک مومن موت سے کیوں نہیں گھبراتا، کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے اصلی گھر میں چلے جانا ہے، عارضی گھر سے نکل کر۔ تو اس لیے مومن جیسا ایمان جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنین میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ سچی تڑپ اور اللہ کی رہنمائی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔
تو کئی بار ہم کہتے ہیں نا کہ میں نیک بننا تو چاہتی ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بس ایک قدم اخلاص کے ساتھ اٹھائیں، آپ کوشش تو کریں، راستے میں خود کھول دوں گا۔ یہ میرا اور آپ کا تجربہ ہے کہ جب ہم دین سیکھنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ خود بخود ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ آپ نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، لیکن ایک دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے مومن کی کہ میں قرآن سیکھوں، سمجھوں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ رمضان گزار رہے ہیں، یہ دن گزار رہے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ تک نہیں پتہ چلا ان کو۔ اور آپ جیسے لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو اس بابرکت گھڑیوں میں بھی اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو بھی نہیں کیا۔ کیا اللہ کی طرف سے زبردستی ہو تو کوئی نہ کر سکے؟ اس ٹائم پوری دنیا قرآن سیکھ رہی ہوتی، لیکن نہیں، صرف جو کوشش کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں میں بھی سیکھنے والوں میں شمار ہو جاؤں، یا مجھے بھی اس کا اجر مل جائے، تو اللہ ان کے لیے خود بخود راستے بناتا ہے، خود بخود ان کے سامنے ایسی چیزیں لاتا ہے، خود بخود ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نیت کریں، ارادہ کریں کوئی بھی نیکی کرنے کا، پھر کوشش کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے راستے آسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے سورۃ العنکبوت کے بعد۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اولاد کی تربیت کا ذکر ہے کہ اولاد کی سب سے پہلی تربیت کیا ہونی چاہیے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت جہاں سے شروع کی نا، وہیں سے ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کی فکر تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر انہیں یہ سمجھایا کہ بیٹا سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے؟ اگر بنیاد میں اللہ کی توحید ہوگی تو بچہ کبھی زندگی کے طوفانوں میں نہیں ڈگمگائے گا۔ بچہ جیسے ہی بولنا شروع ہوتا ہے ہم اس کو ABC، پاپا ماما یہ سب کچھ تو سکھا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ چیزیں سکھائی؟ جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے ہمیں اس کے اسکول تلاش کرنے کی فکر ہو جاتی ہے، کون سا اسکول سب سے اچھا ہے؟ جی لازم ہے، یہ سکھانا ہے، تعلیم دینا فرض ہے والدین کا، اپنے اولاد کو شعور دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تعلیم نہ دیں، آپ ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی فکر جو ہونی چاہیے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف ہونا چاہیے اور توحید کا درس ہونا چاہیے۔ تو آج سے عہد کریں کہ ہم بھی لقمان علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں ضرور کریں گے، بٹھا کر اس انداز سے ضرور سمجھائیں گے کہ ہماری اولاد کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے اور اللہ کے مقربین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 14 سے 15 کے درمیان ایک اور جو بات ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو تربیت میں شامل کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑا ہے۔ ماں نے 9 ماہ تک تکلیف اٹھائی ہے، اپنا خون پلا کر پالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشرک بھی ہو نا تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کی خدمت وہ نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن والدین کا بھی فرض جو ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے کہ والدین نے بھی کیا جیسے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسی تربیت کی یا نہیں۔ آج کئی ایسے والدین بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سٹارٹ سے ہی ایسی تربیت دیتے ہیں جو بڑے ہو کر پھر خود رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اکثر میں یہی بات کرتی ہوں، ماؤں کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے بچے، چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے اس کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں کہ چلیں جی بچہ جو ہے وہ روئے نہیں، کھیل کود میں لگا رہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پھر پتہ نہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ صحابہ کرام جیسے کیوں نہیں ہیں، ہمارے بچے اتنے بہادر کیوں نہیں ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ فرما بردار کیوں نہیں ہیں، ہمارے بچے دین کے قریب پتہ نہیں کیوں نہیں آتے۔ تو جب آپ نے ان کی ٹریننگ کا وقت تھا آپ نے ان کو کارٹونز دکھا دیے، اب جب ان کی عملی زندگی کا وقت ہے تو وہ کارٹون بن چکے۔ اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے نا کہ یہ بچہ اس کو کچھ سن نہیں رہا، کچھ سمجھ نہیں رہا، اس کو بس جو دے دیا ٹھیک ہے کھیل کود میں لگ جائے گا، یہی اس کی ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے۔ اور جس وقت ٹریننگ ایسی گزر جائے گی اس کے بعد پوری زندگی بھی آپ لگا دیں وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ صحابہ کرام
کہ دور کی عورتیں دیکھیں یا تاریخ کی عورتیں دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی تربیت اس وقت سے شروع کرتی تھی، اس کو گود میں لے لے کے وہ اس طرح کی لوریاں دیتی تھیں اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ بچہ اس طرح کا بنے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت سٹارٹ سے ہی ایسی کریں جیسی آپ اس کو جوانی میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ شروع میں ہی آپ ان کو جو ہے وہ ٹک ٹاک پکڑا دیں اور شروع میں سانگز پکڑا دیں، شروع میں کارٹون پکڑا دیں، اور پھر بڑا ہو کے جب وہ موویز دیکھنے بیٹھ جائے پھر آپ کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، پھر وہ نماز پڑھے گا؟ پھر آپ اس کو بتائیں کہ والدین کا کہنا ماننا ہے، یہ دوسروں کے جو حق حقوق ہیں وہ دینے ہیں، تو پھر وہ دے گا؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو شروع ہی سے ناسمجھ مت سمجھے، اپنے بچے کو شروع میں ہی ایسا سمجھے کہ اس گھر کا فرد ہے اور یہ میری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں نے اس پر ذمہ اپنا جو ہے اللہ نے مجھے دیا وہ پورا کرنا ہے۔ تو آج سے اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں کہ اپنے بچوں کو کبھی ایسی فضول گوئی یا فضول جھوٹی باتیں جیسے مائیں بتا دیتی ہیں کہ بچہ ہے اس کو جو بھی جواب دے دیا، نہیں، بچے کو ایسے سمجھے کہ یہ میرے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں نے اس کے اوپر پورا فرض ادا کرنا ہے۔ ان کو یہ کارٹونز لگا کے دینا چھوڑ دیجئے، ان کی دنیا اور آخرت سنواریں، ورنہ ان کی پوری زندگی کے گناہ جو کچھ وہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے اعمال میں آتا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذرے ذرے کے حساب کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے ایک کمپیوٹر ہو اللہ کا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان کے اندر ہو تو اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس قدر باریک بین ہے کہ اگر کوئی تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا، ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا، تو کسی چٹان کے اندر بھی ہوگا نا، تو اللہ اس سے بھی سامنے لے آئے گا۔ یہ آیت انسان کے اندر اللہ کا خوف یعنی تقوی پیدا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیکی ہم نے تنہائی میں کی ہے، جو برائی کسی سے چھپ کر کی، وہ کسی کو معلوم نہیں ہوگی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ احساس کہ میرا رب دیکھ رہا ہے ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کے کچھ بھی وہ کر دیں، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، تو کیا ہوا؟ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تو کیا ہوا؟ یہ عمل نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ لیکن وہ اپنے بیٹے کو شروع سے سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی نا یا برائی ہوگی تو اللہ سامنے لے آئے گا، سوچ سمجھ کے اپنے زندگی میں قدم رکھنا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں نماز، نیکی اور صبر کے راستے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ کس قدر خوبصورت نصیحتیں ہیں یہ! وہ نصیحتیں ہیں جو ہر والدین کو اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ والدین کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بہترین صورت ہے یہ۔ تو جب آپ نیکی کا کام شروع کریں گی تو کچھ لوگ تو تعریف کریں گے اور کچھ تنقید بھی کریں گے۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ نیکی کے راستے میں باتیں سننی پڑتی ہیں، مگر ان باتوں پر پریشان ہونے کی بجائے صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے طاقت لینی ہے۔ نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے روکتے رہنا ہے، چاہے جو بھی تکلیف آ جائے اس پہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ سورہ لقمان میں اس کے بعد آیت نمبر 18 سے 19 کے درمیان گفتگو کا سلیقہ اور عاجزی اس کا ذکر ہے کہ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا اور اپنی آواز کو نیچی رکھنا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اپنے بچے کی تربیت کرنے کا کہ سب سے پہلے اس کو توحید سکھائی، پھر اس کو باقی سب چیزیں ترتیب وائز سکھا رہے ہیں۔ اب سکھا رہے ہیں مینرز جیسے ہوتے ہیں نا، آداب ہوتے ہیں کہ آداب کس طرح سے ہیں کہ لوگوں سے اپنا رخ نہیں پھیرنا اور زمین میں اکڑ کر بھی نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا اور اپنی آواز اونچی نہیں کرنی۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ ہمیں تمیز اور سلیقے بھی سکھاتا ہے۔ کسی سے منہ پھیر کر بات کرنا، تکبر سے چلنا، بلا وجہ چیخ کر بولنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لہجے میں نرمی اور وقار پیدا کرنا ایک بااخلاق انسان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں کہ اللہ کی شمار اور اندیکھی نعمتوں کا ذکر کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر تو آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو چھپی ہوئی ہیں یعنی باطنی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ جیسے ہماری عزت کی حفاظت ہے، اگر ہم صرف ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں جو ہمیں نظر نہیں آتی تو ہماری زبان کبھی شکوہ نہیں کرے گی۔
پھر ہر حال میں ہماری زبان سے الحمدللہ ہی نکلے گا۔ کتنی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے ہماری عزتوں کی حفاظت رکھی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہماری کتنی ایسی برائیاں ہیں جو کسی کو پتہ نہ چل سکیں، ہمارے دلوں کے راز، ہماری سوچیں، ہمارے جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ ہم جو زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں وہی دوسرا سن سکتا ہے، ہمارے جو دماغ میں چل رہا ہے، جو دل میں چل رہا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو یہ اللہ کی ہمارے اوپر بڑی نعمت نہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اگر صرف اللہ تعالیٰ لوگوں کی سوچیں اور دل میں جو رکھا ہوا ہے وہی ظاہر کر دینا، تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ بچے جو صاف دل والا یا دوسروں کے لیے جو ہے وہ جو چالیں یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسرا جب اس کو جان لو اور ان کے درمیان فتنہ فساد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں، کئی ایسی مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے محفوظ رکھ لیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، لیکن اللہ جانتے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں 5 غیب کی چابیاں ایسی جس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، ایسے سمجھے کہ 5 سیکرٹس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے ہمارے عقیدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اللہ 5 ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کوئی ٹیکنالوجی مکمل طور پر نہیں بتا سکتی۔ پہلی چیز کہ قیامت کب ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ کب قیامت آ جائے گی۔ بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں گرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی محکمہ موسمیات کے مطابق آپ کہیں کہ ہمیں جی خبریں دی جاتی ہیں بارش ہوگی، لیکن ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جتنا کہا ہے وہی ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں، اور اگر اللہ ہی ان پر جو ہے وہ یہ علم کے ذریعے ظاہر کر دیں تو یہ بھی اللہ کے غیب میں ہے۔ اللہ کے علم دینے سے پہلے تو کچھ نہیں تھا نا، اللہ جسے چاہے علم عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خبر پہنچ بھی جائے یا اللہ بتا بھی دیں تو اس سے پہلے تو وہ نہیں جانتے تھے نا، یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ساری حکمتیں اور نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہ بچہ اپنی فطرت میں کیسا ہوگا۔ اچھا، بعض جو ہے وہ عورتیں اس چیز میں پریشان ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن الٹرا ساؤنڈ یا اس طرح جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ کیا جائز ہے یا نہیں، تو وہ یہ الٹرا ساؤنڈ مشین یا کوئی بھی ایسی مشین وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا بچہ کیسا ہے، کیا یہ خوش نصیب ہے یا بدبخت ہے، کیا یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا، اس کی زندگی اچھی ہوگی کہ بری ہوگی، یہ رزق کمائے گا حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا، یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہوگا یا بدقسمتی کی علامت ہوگا، یہ زندگی میں کیسا رہے گا، کب صحت ہوگی، کب جو ہے وہ بیمار ہوگا، کب آزمائش بنے گا اور کب آپ کے لیے سکون بنے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تو اس وقت ہی ابھی دنیا میں بچہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری تقدیر، اس کی زندگی سب کچھ جانتے ہوتے ہیں کہ اس نے زندگی میں کیسا بننا ہے، کیسا رہنا ہے، کہاں ہے، اس کی موت تک جو ہے وہ طے کر دی جاتی ہے۔ تو حقیقت میں وہ یہ بات ہے، لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں، وہ ایک ٹیسٹ ہے وقتی طور پر، اور وہ بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ جو کہہ دیا وہی پرفیکٹ ہے، بعض دفعہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بارشیں ہیں، تو بارشوں میں بھی اب کوئی جتنی بھی خبر کر لے اسے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ بارش فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ فصلوں کو برباد کر دے گی یا پھر ان کے لیے تر و تازگی لائے گی، یہ رحمت ہوگی یا اللہ کی طرف سے زحمت ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ کب کہاں یہ گرے گی، کب کہاں یہ ہوگی، کب کہاں نہیں ہوگی، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ہم کیا کمائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، اور بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی انسان اپنے کل کی خبر نہیں رکھ سکتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے، وہ کل اچھا کرنے والا ہے، برا کرنے والا ہے۔ ہم وقتی طور پہ جتنے مرضی آئیڈیا جو ہمیں ہوتے ہیں کہ ہم نے کل اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پایا تک مل تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں، ہم نے کل جو کرنا ہے، یہ جو کمانا ہے وہ حلال ہے بھی یا نہیں، ہم نے جو کرنا ہے کیا وہ واقعی میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ کل کی خبر کوئی آج نہیں جان سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اور ہمیں موت کس زمین پر آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ موت کس جگہ پر آئے گی اور کس وقت پر آئے گی۔ چاہے ایک انسان بیمار ہی پڑا ہے، وہ ICU میں ہی پڑا ہے، تب بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کتنے کتنے دن جو ہے وہ اس کی زندگی
اس کے بعد سورہ سجدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 کے درمیان تخلیق انسانی اور اللہ کی امانت کا ذکر ہے کہ جس نے ہر چیز کو جو بنائے بہت اچھا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے ہمیں صرف گوشت پوست کا پتلا نہیں بنا دیا، بلکہ اپنی روح پھونک کر ہمیں عزت دی۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سوچنے والا دل، یہ سب اللہ کی امانت ہے اور ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کیا یہ ہمارے جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، جسم ہے، روح ہے، یہ سب اللہ چھین لے تو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ کیا مردہ ہو جانے کے بعد کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کی قدر کر لیجیے اپنی زندگی میں۔ اللہ نے اس قدر، اللہ اگر گوشت کا لوتھڑا پوتھڑا بنا دیتے، ہم اختیار رکھتے تھے درست کرنے کا؟ آج کتنے ایسے بچے اگر پیدا ہوتے ہیں اب نارمل ہوتے ہیں، کسی کا بازو نہیں، ٹانگ نہیں، سر نہیں، کیا اس کا کوئی بنا سکتا ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی اس کا وہ جسم کا حصہ نہیں بنا سکتے جو اس کو پیدائشی طور پر اللہ نے نہیں دیا۔ اچانک سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے، کان ضائع ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، کیا وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں واپس آ سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ تو پھر انسان تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ انسان منمانیاں کس چیز پہ کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا میں رنگینیوں میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کے بعد سورہ سجدہ آیت نمبر 15 سے 16 کے درمیان اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو یعنی بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو اس پارے میں اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو رات کی میٹھی نیند چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ کا اپنے رب سے تعلق بنانا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے خاص دوست سے تنہائی میں راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ ایسا ٹائم ہے جب پوری دنیا سو رہی ہے، آپ اپنے اللہ سے ایسے باتیں کریں، ایسے کریں، اس انداز میں کریں کہ یا اللہ میں تجھے ہی سنا رہا ہوں۔ اور میں بار بار آپ کو یہی بتاتی ہوں ہر پارے میں کہ اللہ کا در ہی وہ در ہے جہاں سے آپ کو کوئی تانا نہیں ملنا۔ اللہ کا در ہی وہ در ہے جہاں پہ آپ کی پرانی جو ہے غلطیاں، گناہ، وہ سب کچھ اٹھا کے آپ کے منہ پہ نہیں مارے جانے۔ یہ اللہ کا وہ در ہے جہاں سے ہم جو بھی کہیں بنا سوچے سمجھے ہم اللہ سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ بعد میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا تو۔ یہ اللہ کا در ہے جہاں پہ آپ ہر بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کا مذاق نہیں بنایا جاتا۔ یہ دنیا آپ کو طنز و تانے دے گی، آپ کے مذاق بنائے گی، سب کچھ کرے گی، وقتی طور پہ آپ کے غم میں ہاں بھی ملائے گی، لیکن آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے دل کی ہر ایک بات اپنے اللہ سے کرنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ اگر توفیق دیں تو رات کی نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ کم سے کم 2 رکعت ہی ادا کر لیں، 2 رکعت ہی پڑھ کے آپ جو ہے وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں، اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں جنت کی چھپی ہوئی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بتانے کا انداز دیکھیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ یہ سوچ کر دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت کرنا تو بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ اس قرآن میں ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اب ہم خود اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم خود جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے، ہم خود نہیں دیکھتے۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد دنیا میں دل لگتا ہی نہیں، اور دنیا کے ایک ایک مسئلے میں جو ہے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ کوئی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں لگتی، ہماری زندگی خوشحال ہو جاتی ہے اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں۔ اللہ میں بڑے حوصلے اور تسلیاں دیتے ہیں، جیسے ایک حقیقی گھر میرا انتظار کر رہا ہو، اور وہ گھر جہاں پہ عیش و عشرت، آنکھوں کی ٹھنڈک، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کمانا نہیں، کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ عبادت بھی نہیں۔ تو پھر بھی ہم اس عیش پرستی کی زندگی کے لیے کوشش نہیں کرتے آج۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں دنیا کی چھوٹی تکلیفیں یعنی ایک الارم کلاک کی طرح اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دراصل اللہ کی طرف سے ایک الارم کلاک ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان تکلیفوں کے ذریعے گناہوں کی نیند سے جگاتے ہیں تاکہ ہم بڑے نقصان یعنی آخرت کے نقصان سے بچ سکیں۔
دنیا میں بعض دفعہ پریشانیاں، تکلیفیں یہ صرف آزمائش ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ الارم بھی ہے کہ آخرت میں آپ کو اس سے زیادہ بڑی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج ہی توبہ کر لیجئے گناہوں کی پکڑ۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ آزمائش اور گناہوں کی پکڑ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف آزمائش تھی یا گناہوں کی پکڑ تھی؟ ہمیں جو ہے وہ اس میں توبہ کرنی چاہیے یا صبر کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ایسے میں بات گزار دیتی تو بعد میں پھر مائنڈ میں آتا ہے کہ اب کیسے پتہ چلے گا آزمائش ہے یا وہ تکلیف ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر تو اس تکلیف میں، اس آزمائش کے طور پہ جو اللہ نے تکلیف دی ہے آپ کو، اس میں آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کی پکار اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، آپ سجدوں میں گر جاتے ہیں، آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے ہر دعا اس کی مانگتے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ وہ آزمائش ہے، یعنی جس نے آپ کو اللہ کی طرف موڑ دیا، آپ کے اجر بڑھانے کے لیے تھی۔ لیکن اگر کسی تکلیف، کسی بیماری، کسی مصیبت، کسی پریشانی کے آنے کے بعد آپ کے شکوے شکایات بڑھ جاتے ہیں، آپ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ پہلے بلکہ نمازیں چل رہی تھی تب ویسے ہی سستی پڑ جاتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لوگوں سے ارد گرد مشورے کرنے چل پڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے عذاب ہے، اللہ نے توفیق چھین لی۔ اب آپ کو وہ وقت ہے جب آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور پھر اس عذاب سے اللہ آپ کو نجات دیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت نشانی ہے آپ کے سامنے کہ اگر اس تکلیف میں، بعض دفعہ تکلیف آتی ہے ہم فوراً اللہ کی طرف دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، گر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، بار بار مانگتے ہی رہتے ہیں، کوئی نا امیدی پیدا نہیں ہوتی ہمیں اللہ سے، تو یہ وہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نشانی آپ سامنے رکھیں، اور جب آپ کو یہ نشانی پوری نظر آئے تو اس کے مطابق اپنا حل کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ احزاب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 اور 2، جو پہلی 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تقویٰ اور غیر اللہ کے رعب سے آزادی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ یہ سورۃ الاحزاب کا آغاز ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف میرا خوف دل میں رکھیں اور دنیا کی طاقتوں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر یعنی تقویٰ ہوتا ہے تو پھر دنیا کے کسی انسان کا ڈر باقی نہیں رہتا۔ آج ہم دنیا کے ڈر سے کتنے ایسے اعمال ہیں جو کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر کامل بھروسہ یعنی توکل، اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ جب اس طرح خوبصورت انداز میں ہمیں حوصلہ دے دیتے ہیں تو پھر ہم کیوں اللہ کا در چھوڑ کر اوروں سے مشورے کرتے ہیں؟ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ ایک ہی جملے میں سکون دے رہا ہے کہ میں کافی ہوں۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایک عام انسان، ایک بہن بھائیوں میں سے بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس معاملے کو چھوڑو، یہ میرے حوالے ہے یا میں اس کو دیکھ لوں، تو ہماری فکر کم ہو جاتی ہے کہ نہیں بھی اس نے ذمہ داری لے لی ہے، اب وہ دیکھ لیں گے۔ تو جب اللہ ذمہ داری لے لیں، جب اللہ کہہ دے کہ ہاں اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اب میں ہی کافی ہوں، اور پھر اس کے بعد بھی ہم اس کے بارے میں کیوں سوچیں؟ اگر اس کے بعد بھی ہمیں فکر ہو رہی ہے تو سمجھے ہمارا پھر اللہ پہ توکل بھروسہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں 2 دلوں کا نہ ہونا یعنی منافقت سے دوری کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی آدمی کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ انسان ایک وقت میں یا تو حق پر ہو سکتا ہے یا باطل پر۔ منافقت یہ ہے کہ انسان 2 کشتیوں میں سوار ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ ایک ہی دل یعنی صرف ایک ہی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو کسی کے 2 دل نہیں بنائے، یہ پھر کیوں حق اور باطل کو اکٹھا کر کے منافقت لوگ کر لیتے ہیں۔ تو منافقت اس قدر سنگین ہے۔ صاف دل ہونا چاہیے، سیدھے طرح سے جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں، حق پر ثابت رہیں، پھر اللہ کا ساتھ بھی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ منہ بولے بیٹوں کے احکام کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔
جیسے لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کیا ہوئے بچے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا بچہ جو ہے وہ لے کے پالا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کو وہی بتایا جاتا ہے کہ یہی تمہارے والدین ہیں جنہوں نے تمہیں پالا ہے، اور وہ انہی کے نام پر جو ہے وہ ولدیت اس کی چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جن کی وہ حقیقی اولاد ہے اس کی نسبت انہی کی طرف کرنی چاہیے، ان کو انہی باپوں کے نام سے پکارنا چاہیے، اپنی طرف ان کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس بارے میں معاشرتی اصلاح کی ہے ہماری، اور بتایا ہے کہ نسب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو جس کا باپ ہے اسے اسی کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی بچے کو پالا ہوا ہے تو اس بچے کو بھی بتانا چاہیے کہ حقیقی والدین تمہارے وہ ہیں، اور والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہی ہمارا بچہ، اس کی نسبت، اس کی وراثت، اس کا سب کچھ جو ہے وہ انہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی جان سے بڑھ کر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جان، اولاد اور پوری دنیا سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے سب سے مقدم ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم نبوت کو ماننے والے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بات آ جاتی ہے، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کی تعویلیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم ان احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اپنی منمانیاں اور من مرضیاں کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے۔ محبت، اللہ فرما رہے ہیں کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرو کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، جان سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں محبت کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا ایک جان قربان کر دینا یہ چھوٹا سا لفظ ہے؟ مطلب کہ ہم لوگ عام الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جان تو قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نماز سنت کے مطابق ہم نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ ہم سنت کے مطابق نہیں دے سکتے، باقی احکامات ہمارے جو ہیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، رمضان کے کئی ایسے مسائل ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں، من گھڑت روایات کے مطابق چل رہے ہیں، ضعیف روایات کا سہارا لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں صحیح ہے حدیث۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اسے ثابت کرے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات آ جائے تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویلیو دیں اور اس پر عمل کریں، یہ حقیقی محبت ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں غزوہ احزاب کا تذکرہ اور غیبی مدد موجود ہے، اسی کے نام پر جو ہے وہ یہ سورت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم پر لشکر چڑھائے تھے۔ یہاں سے غزوہ خندق یعنی احزاب کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ نے طوفانی ہوا اور فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد کی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مومن متحد ہو کر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ غیبی مدد بھیجتا ہے۔ تو مد مقابل کفر یا باطل جتنا بھی ہو، اگر آپ حق پر ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں آزمائش میں مومنوں کا امتحان، اس کا ذکر ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر سخت جنگ تھی کہ جو مشہور واقعہ ہے، خندق کھودے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود اس میں محنت کی، خود مٹی نکالتے تھے، خود ساتھ جو ہے صحابہ کرام کے برابر کے شریک تھے، اور یہ انتہائی سخت ترین جنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ایسے دکھایا، کفار اس قدر چڑھ آئے اوپر نیچے سے گویا وہ آ رہے ہوں، اور آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق کو پہنچ گئے، اس قدر ان کا سخت وہ دکھایا، لیکن یہ آزمائش تھی۔ یہاں غزوہ خندق کی اس سخت گھڑی کا ذکر ہے جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مومنوں کو خوب جھنجھوڑا گیا تاکہ سچے مومن اور منافق الگ ہو جائیں۔ اب جو منافق تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ یہ کیا لگتا ہے، شکست ادھر ہے ادھر فتح ہے، وہ بڑے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ یہاں تو اتنی تیاری نہیں، تو ہم ادھر ہو جاتے ہیں۔ منافقت جو ہے وہ سامنے آ گئی اور منافق سائڈ پہ ہو گئے، سچے مومن کھڑے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں مشکل وقت اس لیے بھی آتا ہے کہ اچھے اور برے کا پتہ چل جائے، کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافقت کرتا ہے، کون وقتی کھڑا ہے اور کون حقیقی آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑی آزمائش پریشانی کا وقت آیا تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے چھلنی کا کام دے، آپ کی زندگی سے ایسے لوگوں کو نکال کر لے جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھے۔
اگر کوئی آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے یا کوئی آپ سے دور ہو جاتا ہے تو پریشان مت ہو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ شاید یہی وہ چھلنی تھی جس میں سے وہ چھن کے سائڈ پہ ہو گئے اور آپ کے لیے خالص چیز رہ جائے۔ اس لیے پریشان مت ہو، جو آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند تھا ہی نہیں۔ یہ توکل اور عقیدہ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے۔ جب زندگی میں پریشانیاں ہر طرف سے گھیر لیں اور ایسا لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو سمجھ جائیں یہ آپ کے ایمان کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ایسے وقت میں ڈگمگانا نہیں ہے بلکہ ثابت قدم رہنا ہی کامیابی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ثابت قدم رہے، منافق سائڈ پہ ہو گئے۔ ایک تو منافقت کا پتہ چل گیا کون کون منافق تھا، اور دوسری طرف اللہ نے فتح بھی دے دی۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15 میں اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس کا ذکر ہے کہ پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ہم اکثر اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی، اب نیکی کا میں راستہ اپنا لوں گی، اب میں ایسا نہیں کروں گی، ویسا نہیں کروں گی۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ جو وعدے تم نے مجھ سے کیے ہیں اس کا حساب بھی لیا جائے گا، اور اس سے وعدہ وہ بھی ہے، وہ عہد بھی ہے جو کہ ہم نے عالم ارواح میں بھی کیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا کہ توحید پر قائم رہو گے، شرک نہیں کرو گے، اپنے وقت میں آنے والے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، اور یہ وہ وعدہ بھی ہے اس میں کہ ان وعدوں کے متعلق پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ اور ہم نے وعدہ اور عہد ایک کلمہ پڑھ کر بھی لیا ہے، یعنی ہم نے اسلام میں آ کر بھی ایک عہد کر لیا، اب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں یہ بھی اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی اپنی زندگی میں کیے گئے عہد وعدوں پر پورا اتریں، اپنی زبان اپنے وعدوں کی قدر کریں، خاص طور پر جو اپنے خالق سے کیے ہوں۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اسوہ حسنہ یعنی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین آئیڈیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے۔ یہ اس پارے کی سب سے اہم آیت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نیکی ڈھونڈنے کے لیے یہاں وہاں بھٹکو، بلکہ صاف کہہ دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ویسے جیو جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیے تھے، چاہے گھر کے معاملات ہوں، کاروبار ہو یا عبادت، ہر جگہ یہ دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اصل دین ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں ایمان اور تسلیم کی کیفیت کا ذکر ہے، اور جب مومنوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت بڑھی۔ منافق مشکل دے کر ڈر گئے، مگر مومن مشکل دے کر خوش ہوئے کہ اب اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے۔ جب آپ حق پر ہوں اور مشکل آ جائے تو ڈرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ آزمائے گا، اور اب وہی اس مشکل سے بھی نکالے گا، تو اللہ کا ساتھ مل جائے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ پھر آگے سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آئی اور دشمن کی ناکامی ہو گئی، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یعنی خندق کے مقام پر کافروں کا اتنا بڑا لشکر آیا تھا، مگر اللہ نے صرف ایک ہوا کے جھونکے اور غیبی لشکر سے انہیں بھگا دیا۔ اللہ کو اپنی مدد بھیجنے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہوا کے ذریعے بھی آپ کے دشمنوں کو ناکام کر سکتا ہے، بس توکل شرط ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 27 میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ بات ہی مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ مسلمان جو کل تک اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے تھے، آج اللہ نے انہیں فتح اور مال و دولت کا وارث بنا دیا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں تو وہ رب جو صحرا میں بستیاں بسا سکتا ہے وہ آپ کو بھی خوشحالیاں دے سکتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اس 21ویں پارے کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہمیں لقمان علیہ السلام جیسی حکمت عطا فرما کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے لہجوں میں نرمی، ہماری نمازوں میں خشوع، ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صرف تجھ پر توکل کرتے ہیں اور جن کا ایمان تیری غیبی مدد پر ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔